چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، 1969 آپ بتا رہے ہیں کہ جب یہ رجسٹرڈ ہوئی آپ کی جو تنظیم ہے، جو یونین ہے، چودھری صاحب سی ڈی اے رفتہ رفتہ پیچھے ہی گیا. آپ نے اس ٹائٹینک کو آہستہ آہستہ ڈوبتے بھی دیکھا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سی ڈی اے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیوں نہیں ہو سکا؟ اور اب تک دیکھیں سی ڈی اے کے بالکل وہی حالات ہیں جو پاکستان کی اس وقت حالات ہیں. صرف سی ڈی اے کا مجھے بتائیں کہ اس کا بیڑا غرق کرنے میں کون ذمہ دار؟ میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں جی. سی ڈی اے کا جو ادارہ ہے، جہاں میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ اس نے کیپٹل جو دنیا کا تیسرے نمبر کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے وہ بنایا، جہاں میں اس کو اور اس کے تمام کارکنوں کو جنہوں نے یہ اس میں جانیں بھی دیں، زندگیاں دیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہاں مجھے اس بات کا بلا شبہ دکھ اور افسوس ہے کہ سی ڈی اے کی پلاننگ، منصوبہ بندی، لانگ ٹرم منصوبے نہیں بنائے گئے. سی ڈی اے کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے مالی طور پہ یا شہریوں کے حوالے سے سی ڈی اے میں ڈھاکزم چلا. سی ڈی اے کی بدنصیبی سمجھیں یا کیا سٹرکچر بنایا کہ سی ڈی اے کے اندر ایک بورڈ ہے جو تمام فیصلے کرتا ہے، اور اس بورڈ کے اندر جتنے ممبران ہوتے ہیں وہ دوسرے اداروں سے آتے ہیں، اور جن کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا انٹرسٹ ہے. وہ 3 سال کے لیے آتے ہیں، یعنی ڈیپوٹیشن مافیا. ڈیپوٹیشنز. تو میں ڈیپوٹیشنز، حالانکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، وہ بھی حکومت پاکستان کے ملازم ہیں، وہ جہاں بھی حکومت ان کو بھیجے انہیں سرو کرنا ہے. لیکن یہ بدنصیبی رہی کہ یہاں پہ جو بھی آیا اس نے آ کے صرف 3 سال لگائے اور اثاثے بنائے، کچھ لوگوں کو نوازا، کچھ اقربا پروری کی. لیکن اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے ملازمین کے لیے، اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کوئی اس طرح کے منصوبہ سازی نہیں کی جس سے یہ ادارہ جو ہے مضبوط ہو، خوشحال ہو، فعال ہو، اور یہاں کا مزدور جو ہے وہ خوشحال ہو. چودھری صاحب یہ بتائیں، یہ جو ڈیپوٹیشنسٹ آتے ہیں، کیا سی ڈی اے کے جو اپنے ملازم ہیں وہ نالائق ہیں، ان کو کام نہیں آتا؟ یہ بھی بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی خاص کوئی شعبہ ہو، کوئی اکاؤنٹ کا شعبہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی اگر ٹرینڈ نہیں ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ ہمارے پاس 70 سال اس ادارے کی عمر ہے، اس میں بہت بڑے اچھے قابل لوگ ہیں. تو وہاں پہ تو ممکن ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ ایک اسپیشلسٹ ہے اور وہ یہاں ہمارے پاس نہیں ہے، ایک اسپیشل جاب ہے، وہ باہر سے لایا گیا اور پھر وہ ٹریننگ دے کے جب اس کا سیکنڈ ٹرینڈ ہو گیا وہ چلے گیا. لیکن یہاں پہ تو جی برمار ہے. یہاں پہ تو آپ یقین جانیے جو آتا ہے وہ جتنے عرصے کے لیے آتا ہے وہ اپنی پوری ایک ٹیم لے کے آتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہر شعبے میں. آج میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس کا ہیڈ جو ہے وہ ڈیپوٹیشن سے نہ آیا ہو، یعنی وہاں سے نہ آیا ہو. چودھری صاحب آپ کے اندازے کے مطابق یا شاید آپ کے تو فنگر ٹپس پہ ہو، اس وقت کتنے ڈیپوٹیشنسٹ جو ہیں وہ سی ڈی اے میں براجمان ہیں؟ میں تو سارے اس کے بارے میں جو میں جس طرح تواتر سے وہ آ رہے ہیں، میں تو آپ کو تعداد بھی نہیں بتا سکتا. مجھے پتا ہے پھر آپ کے مزدوروں کے کام نہیں وہ کریں گے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی اس سے کون متاثر ہوتا ہے. میں اپنے سی ڈی اے کے جو افسران ہیں، جو سی ڈی اے کے افسران ہیں قابل احترام، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ نے ایسوسیشنیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ہر شہری کو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ انجمن سازی کر سکتے ہیں، جیسے سیکٹروں میں کی ہوئی لوگوں نے ویلفیئر کے لیے. اسی طرح سی ڈی اے کے اندر بھی 2 آفیسر ایسوسیشنز. میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک آواز بنیں. آپ کی یعنی اگر آپ کے اوپر وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ آواز تو اٹھائیں نا. آواز اٹھانا ہمارا کام ہے. میں 1 to 16 کی مانگڑ صاحب نمائندگی کرتا ہوں، 1 سے 16 تک نان گزٹڈ کی، جو ورک مین کہلاتا ہے. میرا فرض بنتا ہے سیاسی، اخلاقی، مذہبی اور میری ٹیم کا کہ میں ان کے حقوق کی چوکیداری کروں، اور میں جب ان کے حقوق کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے تو پھر میں کھڑا ہو جاؤں. اور الحمدللہ میں نے ہمیشہ ان کے حقوق کی آواز اٹھائی ہے. یہ درست ہے بات ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہیں. میں نے ابھی 9 مارچ کو جنرل پارٹی یعنی پورے سی ڈی اے کو بلایا ہے، اور وہاں چیئرمین آفس کے سامنے بلایا. پورے انتظامات کروں گا. میں وہاں پہ
بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں میں نے کیا حاصل کیا، کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا منصوبہ ہے، اور اس دوران ہمارا ادارہ جو ہے، جو کہ دوسرے اداروں کو اس کو چاہیے کہ جس کے پاس اسلام آباد کا واحد یہ ادارہ جو مالک ہے، اللہ کے بعد پوری زمین کا مالک ہے. بالکل تو صحیح مجھے بات. کئی لوگوں نے کہا کہ کبھی ذمہ دار غریب نہیں ہوتا جو زمین کا مالک ہو، لیکن یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے کہ کیپٹل کا ادارہ جو ہے وہ کبھی ان کے پاس تنخواہوں میں کمی آ جاتی ہے، کبھی فنڈ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ پلاٹ بیچتے ہیں اور پھر وہ اس کو چلاتے ہیں. تو یہ کب تک پلاٹ بیچ کے ادارہ چلے گا؟ چودھری صاحب، سی ڈی اے کی تو پوزیشن ایک ایسے نشئی پتر کی نہیں ہے جو اپنے باپ کی زمین بیچتا ہے، پھر نشہ کر لیتا ہے، پھر بیچتا ہے، پھر نشہ کر لیتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے. تو سی ڈی اے پلاٹ بیچتا ہے، تنخواہیں دے لیتا ہے، پلاٹ بیچتا ہے جناب، آپ کی جو چھوٹی موٹی ضروریات ہیں روزمرہ کی وہ پوری کر لیتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے، یہ سی ڈی اے نشئی پتر ہے. میں 100% اتفاق کرتا ہوں. میرے اپنے گاؤں کا دیہات کا آدمی میں ایسا ہی ہوا کہ باپ کی زمین تھی، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ یہی کام کرتا رہا کہ زمین بیچتا رہا، عیاشیاں کرتا رہا. ایک دن آیا کہ 1 انچ بھی نہ بچی ہے جی. تو یہ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ میں بطور ایک یہاں چونکہ ٹریڈ یونین کا نمائندہ ہوں تو قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں جو بھی آپ نے منصوبہ سازی کرنی ہے ورکر سے متعلقہ ادارے کے اندر، وہ لازم ہے انتظامیہ پہ کہ وہ سی بی اے کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ جو منتخب ہوتی یونین اس کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر پالیسیاں بنائے. میں نے پریزنٹیشن دی، امتیاز عنایت الہی صاحب چیئرمین تھے. میں نے کنونشن سینٹر کے اندر بڑے سینئر لوگوں سے مل کے بنائی تو اور میں نے بنائی کہ اگر یہ پریزنٹیشن جو میں نے دی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے تو ہمارا ادارہ جو ہے دوبارہ فعال ادارہ ہو جائے گا. ہم دوسرے لوگوں کی، حکومت کی، دوسرے اداروں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور جو ہم ہر وقت ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم 6 مہینے بعد، سال بعد ہم آکشن کرتے ہیں کمرشل پلاٹ، ریزیڈنشل پلاٹ بیچ کے، تو پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے ارب روپے آ گیا ہے. پھر ہم 6 مہینے اس پہ گزارا کرتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد پھر ہمارے وہی حالات ہوتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ وہ اسی بچے والی بات ہے جو نشئی ہے اور وہ نشہ کرتا ہے اور بیچتا جاتا ہے تو آخر اس کا گھر ہی سارا ختم ہے. اچھا چودھری صاحب، سی ڈی اے نے دیکھے سینٹورس مال کھڑا کر دیا، انتہائی کوڑیوں کے بھاؤ یہ پلاٹ دیا گیا تھا. اسی طرح بڑے بڑے مال اسلام آباد میں بن گئے. سی ڈی اے کو لوگوں نے نوچ کے کھا لیا. یہ جب آکشن ہوتا ہے تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالت سے اسٹے لے دیتے ہیں. یہ پکی ٹھکی 50-60 سال سے یہ واردات چلی آ رہی ہے اور یہ ایک مافیا کرتا ہے. پر چودھری صاحب، آپ چونکہ یونین کے صدر ہیں، سیکٹری ہیں اور ورکروں کے دل کی دھڑکن ہے، آپ نے کسی عدالت سے کوئی رجوع نہیں کیا کہ جی سی ڈی اے کو نوچا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے؟ عدالت ہی کوئی آرڈر جاری کر دے کہ سی ڈی اے اپنے مال بنائے اور اپنے مال کا اس کو لاکھوں کروڑوں روپے ان کو جناب وہ کرائے کی مد میں آئے. آپ دیکھیں سینٹورس مال کا آپ کرایہ لے لیں، صفا گولڈ مال کا آپ کرایہ لے لیں، کتنا ہے؟ وہ تنخواہیں تو ایسے نکل سکتی ہیں. سی ڈی اے اپنے مال کیوں نہیں بناتا، اپنی چیزیں کیوں نہیں بناتا؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جی. میں نے تو اس کے اوپر تحریری طور پہ بھی یعنی کئی دفعے اور زبانی طور پہ بھی اپنے جلسوں کے اندر بھی، میٹنگز کے اندر بھی یہ سب کچھ کہا کہ سی ڈی اے اپنے شاپنگ مال بنائے اپنے. یعنی جیسے میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ پارے میں جی ٹی ایس کا پرانا بس سٹینڈ ہے. ہاں جی. وہ آج تک، جی ٹی ایس ختم ہو گئی، ہمارا ہے، وہ آج تک وہاں خالی ہے. لوگ اس کو قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے کماتے ہیں. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں سی ڈی اے جوائنٹ وینچر کر کے آج کے دور میں وہاں یہ بنا لے، شاپنگ مال بنا لے، ہاں جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہمیں کروڑوں کی آمدنی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. میں کہتا ہوں کہ ہر سیکٹر کے اندر جو بھی سیکٹرز ہیں، پیٹرول پمپ کے پلاٹس ہوتے ہیں، ہاں جی، سی ڈی اے ان کو اپنے پیٹرول پمپ لگائے اور اپنے سٹاف کو بھی رکھے یا پرائیویٹلی کسی کو بھی دے تو اس کو رینٹ پہ دے. ہاں جی، اور ان سے کروڑوں روپے کی آمدنی آ سکتی ہے. میں پھر کہتا ہوں شادی ہال وہ بھی بنائے جا سکتے. ہمارے شہر کی ضرورت بھی ہے اور کمپٹیشن کی بھی ضرورت ہے. ہاں جی. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، گولڈا اسٹیٹ ایگزمپٹڈ ہے، انہوں نے اپنے اثر رسوخ سے وہ علاقہ ایگزمپٹ کروا لیا. وہاں پہ زمین کے اوپر جو جن کی زمین انہوں نے بیچ کے وہاں سے کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں
اور اگر ساتھ ہی سائڈ پہ آپ آئیں چوک سے سائڈ پہ وہ سی ڈی اے کی جگہ ہے، اور سی ڈی اے کیوں وہاں پلاننگ والے کیوں نہیں یہ کرتے کہ وہاں پہ ہم بھی لیز کے اوپر کرائے پہ دیں اور وہاں سے ہم کتنا پیسہ کمائیں اور شہریوں کو بھی سہولت ہو جائے. جب زیادہ شادی ہال بنیں گے تو یہ جو کرائے اتنے لیتے ہیں تو وہ کم ہو جائیں گے. پھر میں نے ان سے کہا کمیونٹی سینٹر، ویلفیئر سینٹر جیسے سینٹرل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، ایک آپ پارا میں ہے، ایک یہاں پہ رحمت یہاں پہ چودھری رحمت علی ہے، ایک G9 میں ہے. تو وہاں کے جو ملازم ہیں سرکاری ملازم، یہ میں آپ کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سب کے، کہ وہ وہاں جو ویلفیئر کے پیسے کٹوتی ہوتی ہے تو اس میں سے یہ بنے ہیں. تو وہاں سینٹرل گورنمنٹ کے ملازم جو ہیں ان کی اگر بچے کی شادی ہو تو اس سے 8,000 روپیہ کرایہ لیا جاتا ہے. اگر میں اور آپ جو عام شہری ہیں وہاں شادی کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ پیسے 30,000 35,000 روپیہ لیا جاتا ہے. تو سی ڈی اے جو شہر کا مالک ہے اگر وہ ہر سیکٹر کے اندر اس طرح کے کمیونٹی سینٹر بنا دے، جیسے میں کراچی گیا تو وہاں کے ڈی اے نے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نہ صرف شادی ہال بنائے ہیں، اس میں ملازمین کو کنسیشن دی ہے، پبلک سے وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، بلکہ وہاں لوگوں کے لیے ملازمین کی تفریح کے لیے کلبیں بنائیں. یہاں صرف افسران کے لیے بنتی ہیں. یہ ان کے پرابلم نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کے ایسے ایشوز ہے ہی نہیں. یہ میرا غریب کا، مزدور کا، یہ شہریوں کا یہ پرابلمز ہیں. تو اس کے اوپر میں نے جناب مانگڑ صاحب کئی دفعہ آواز اٹھائی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. میں ادارے کے اندر میں نے ایک پوری پریزنٹیشن جو دی تھی اس کے اندر بھی یہ تمام باتیں جو آپ نے ابھی نشاندہی کی اور بڑی پرفیکٹ کی ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کنونشن سینٹر کے اندر یہ تمام چیزیں آپ جیسے سینئر لوگوں سے پوچھ کے کہ میں پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں. اس ادارے کو جو قومی ادارہ ہے، جو پاکستان کا ادارہ، جو میرا اور آپ سب کا ادارہ ہے، اس کو ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے. تو پھر جیسے مجھے لوگوں نے بتایا تو پھر میں نے اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن بنائی. پھر میں نے ان سے ٹائم لیا. یہ تمام چیزیں جو آپ نے ابھی نشاندہی کی اور فرمایا کہ کیوں سی ڈی اے اپنے شاپنگ مال نہیں بناتا، کیوں سی ڈی اے غریب ادارہ بنتا جا رہا، سی ڈی اے پوری زمین کا مالک ہو کے یہاں سے لوگ اربوں پتی اور کروڑوں پتی بن گئے ہیں. یہ جو اوپر ہوٹل بنتے ہیں، مینار بن گیا، فلاں بن گیا، سارے یہ سب سی ڈی اے نے ہی بنا کے لوگوں کو دیے اس کے اوپر. اور آج دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ سارا میں نے استنبول کے اندر دیکھا. یہ میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں سرکاری طور پہ یہ ایسی طرح کے وہاں شہر ہیں. تو وہاں دیکھا میرے ساتھ وہ افضل بٹ صاحب تھے، ان کو پتہ ہے کہ وہ سارے بلدیہ کے ہیں، یعنی وہاں کے ادارے کے ہیں، اور وہاں امپلائیز بھی ہیں اور لوگ وہ کروڑوں روپیہ وہاں سے انکم بھی